بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس، آج میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو کہ آج سے تقریباً کوئی ہندوستان کے اندر حاکم تھے تقریباً کو 150-200 سال پہلے. ان کی آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ، وہ حکمران انڈیا کے اندر ناکام کیوں ہوئے. جیسے کہ یہاں پر ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا انگریز بھی آئے. ہم پوری ہسٹری میں بات کریں گے وقتاً فوقتاً، لیکن آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف مسلمانوں کے زوال کی وجوہات، ڈاؤن فال، کازز آف ڈاؤن فال آف مسلم رولز ان انڈیا، یعنی کہ سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے، بات کریں گے سب سے پہلے ریزن کی. تو ریزن نمبر 1 پہ پتر آتی ہے، وہ ہے بیٹا نو سکسیشن پلان. سکسیشن پلان مینس تخت نشینی کا فقدان. مینز کیا کہ ایک بادشاہ جب حکمرانی کر رہا ہے اور جب وہ مر جائے گا، اس کے بعد نیا حکمران کون بنے گا کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ایسا پلان جو ہے نا وہ اس وقت انٹرٹین کر کے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے جب ایک بادشاہ مرتا تو اس کے بعد دوسرا بادشاہ بننے کے لیے لوگ آپس میں جھگڑتے، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل کا جو ہے نا وہ دور شروع ہو جاتا، جس سے پھر ریاست کا نقصان ہوتا، ملک کا نقصان ہوتا، اور ملک اس سے جو ہے نا وہ کافی بیک چلا جاتا، یعنی کہ وہ کافی کمزور ہو جاتا تھا. پھر جیوگرافیکل ایکسپینشن آف دا ایمپائر، وسیع سلطنت، یعنی کہ یہ اس کی سرحدیں بہت وسیع تھی، جیسے چائنا، افغانستان، ایران کے یہ افغانستان کا بھی کچھ حصہ جو ہے نا وہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر تھا، ایران کا کچھ حصہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی آتا تھا. تو اس وقت جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور جدید ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت کو کنٹرول کرنا مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یا کہنے کہ نہیں کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ مسلمان حکمران تو دہلی میں یا اپنے لال قلعہ میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن دور دراز کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. اتنی وسیع سلطنت تھی، اور یہ ڈے بائی ڈے ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی تھی، جس وجہ سے مسلمان سلطنت کمزور ہوتی. اور جتنی بڑی سلطنت ہوگی، آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ اتنی ہی بڑی آرمی رکھنی پڑتی ہے، اور جتنی بڑی آرمی ہوگی اتنے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر ایک بڑی آرمی کے اخراجات برداشت کرنا ہر ملک کی بس میں نہیں ہوتا. بے شک یہ ہندوستان پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنا ہوا تھا. 35% گروتھ بادشاہ اکبر کے زمانے میں یہ لے کے گیا ہوا تھا، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اس کی گروتھ جو ہے وہ 29%، 28% جی ڈی پی پہ یہ کلوز ہوا تھا. اب تیسری اگر ہم کہنے کے ریزن کے بارے میں بات کریں تو ڈیٹوریشن آف مورالٹی، اخلاقی قدروں کا خاتمہ. یعنی کہ مسلمان اس وقت اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے، جیسے کہ ان کے اندر شراب نوشی عام تھی، یہ عاشق مزاج بن چکے تھے. مغل سلطنت تو پتر اپنے لیے ایک لگژری لائف جینا شروع ہو چکی تھی. اب اس لگژری لائف کو جینے کے لیے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ان تمام تر پیسوں کا بندوبست ریاست کے خزانے سے ہوتا تھا، اور ریاست کے خزانے جو ہیں وہ اگر اس طرف چلے جائے تو پھر ملک کا نظم و نسق جو ہے نا وہ چلانے میں مسائل درپیش ہوا کرتے تھے. اچھا پتر، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیک آف آرگنائزڈ آرمی اسپیشلی نیوی، کہ چونکہ مسلمان سلطنت جو ہے اس کے پاس نیوی کی آرمی، ایک اچھی آرمی نہیں تھی، جس وجہ سے پرتگالی جو ہیں، فرینچ جو ہیں، انگلش انگریز جسے ہم کہتے ہیں، یہ ملک کے ان بندرگاہوں کے اوپر آ کر قابض ہونا شروع ہو گئے، جس وجہ سے ہماری جو سمندری سرحدیں ہیں یا برِ صغیر کی سمندری سرحدیں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک جو ہے، یہ سب کانٹیننٹ جو ہے یہ کمزور ہونا شروع ہوا. پھر انٹلیکچوئل بینکرپٹسی، یعنی کہ داخلی دیوالیہ پن. ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، لیکن ملک کے دیوالیہ پن کی کسی کو خبر نہیں تھی. انٹرنل پھر مسلم سلطنت بڑی فوج کے لیے قرض لے کر نظام چلانے لگے، لیکن بیٹا قرض لے کر نظام
نظام کا چلانا جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. ایک وقت تک تو آپ چلاتے جائیں گے لیکن اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے تمام تر معاملات جو ہے نا وہ نکلتے چلے جائیں گے. تو اس طرح انٹلیکچوئل بینکرپسی جو ہے وہ یہ ایک وجہ بنی. اور انٹلیکچوئل بینکرپسی پہلے بات ہو چکی ہے کہ مسلم سلطنت یا مغل سلطنت کی جو شاہانہ انداز زندگی تھا وہ وجہ ایک بن رہی تھی. پھر بات کرتے ہیں بیٹا کرپٹس ایڈمنسٹریشن. جو کرپٹ ہیں، کرپشن عام تھی. جو ایڈمنسٹریٹر جو لوگ تھے، درباری جو تھے، یہ رشوت خور تھے. کسی کا کام جو ہے نا وہ رشوت کے بنا نہیں ہوتا، جس طرح آج پاکستان میں ہو رہا ہے. کسی کو جب تک آپ خرچہ نہیں دیں گے آپ کا جائز کام بھی رکا رہے گا، جس بنا پر جو ہے نا وہ پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا نہیں، عمرا جو ہیں وہ اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. تو اس وقت بھی ایڈمنسٹریشن تھی وہ انتہائی کرپٹ تھی بیٹا. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں سیونتھ جو ہے ہماری جو ڈاؤن فال کی جو ریزن تھی اس کی بات کریں تو انوینشن آف نادر شاہ اینڈ احمد شاہ ابدالی. یعنی کہ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی جو لڑائی تھی نا، اس نے بھی مسلم سلطنت کو بہت کمزور کر دیا، جس بنا پر جو ہے نا انگریز قابض ہونے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے. پھر لیک آف آرمڈ فورسز، ہتھیاروں کی کمی، بلکہ میں تو کہوں گا بیٹا کہ جدید یا ماڈرن جو آرمز ہیں ان کی کمی. اب مسلم سلطنت ٹریڈیشنل انداز میں چلتی آ رہی تھی، یہ خود کو موڈیفائی نہیں کر رہے تھے. جب تک موڈیفائی نہیں کریں گے آپ ٹریڈیشنل رہیں گے. پرانے ہتھیاروں کی جگہ نئے ہتھیار آ گئے. جیسے مسلمان تلوار سے لڑ رہے تھے، انگریز جب آئے وہ گن سے لڑتے تھے. اس وجہ سے مسلم سلطنت جو ہے نا وہ کمزور ہوئی. پھر رائز آف سکھ اینڈ مرہٹس، یہ جو سکھ اور مرہٹے جو ہیں یہ بھی ان کا بھی جب عروج ہوا تو مسلم سلطنت جو ہے یہ مرہٹوں کے زیر سایہ آ گئی، یہ خود کو ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے. تو اس بنا پر مسلم سلطنت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوئی اور جو مرکز تھا ملک کا وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نان مسلم میجورٹی کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جو غیر مسلم سے ان کی تعداد زیادہ تھی. چونکہ مسلمان جو ہیں وہ کم تھے اس لیے ملک کو کنٹرول کرنا بھی جو ہے نا وہ ایزی نہیں تھا، آسان نہیں تھا. اور غیر مسلم زیادہ تھے اور وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے مسلم قوم کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا 12th پوائنٹ کی کہ 12ویں نمبر پہ لیک آف ماڈرن ایجوکیشن، کہ جو جدید جو تعلیم ہے اس کی کمی بھی جو ایک وجہ بنی کہ مسلمانوں کے پاس جدید تعلیم کی کمی تھی. اب جدید تعلیم بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف نہیں رہیں گے، ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی طرف رہیں گے تو آپ جو نا وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، آپ نئی چیزیں بنا نہیں پائیں گے، آپ اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کر پائیں گے، ذہن کی دماغی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائیں گے، جس سے جو نا آپ کا ملک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، آپ کی قوم کمزور ہو جائے گی، آپ کے بچے، آپ کی نیشن یہ کمزوری کی طرف چل پڑے گی اور ملک کے اوپر کوئی اور حاکم بن جائے گا. جس طرح ایجوکیشن کی بات کریں تو جاپان نے اپنے ایجوکیشن کے نظام کے ہی ذریعے اپنے ملک کے اوپر ایٹم چلا ہوا تھا، لیکن ایجوکیشن نظام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کو جو ہے نا وہ ترقی دی. پھر ایڈوینٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ایک وجہ تھی مسلمانوں کی ناکامی کی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کی، مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی. یہ ایک اور ہسٹری ہے جو ان کی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، یہ 1857 والی. اس سے پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں، جنگ چائلڈ بھی ہو چکی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے کسی دن. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہندوستان کمزور ہونا شروع ہوا اور اس سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کو شکست خوردہ حالت میں رہنا پڑا. اچھا بیٹا، یہ تھی مسلمانوں کے زوال کی وجوہات. آگے ہم انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ جلد ملیں گے. تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا اور اس کی اچھی سے تیاری بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ اپنے ایگزام میں کامیاب ہو سکیں. فی امان اللہ بیٹا، اللہ حافظ، السلام علیکم.